نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کہاں سے کیا؟ قرآن کریم نے جو سیرت کا آغاز کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹروڈکشن کرایا ہے، اس کا آغاز کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ تمام نبیوں میں حضرت ابراہیم کا ایک الگ اور بہت بڑا مقام ہے۔ یوں تو تمام نبیوں میں 4 نبی سب سے افضل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا وہ ایک الگ ہی نوعیت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ کہا، اور شاید کسی اور موقع پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کے تعلقات تو بہت سارے لوگوں سے ہوتے ہیں، لیکن دوست انسان کسی کسی کو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کہا ہے، خلیل اللہ کہا ہے۔ حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، وہ خانہ کعبہ جس کی طرف قیامت تک لوگ رخ کر کے نماز پڑھیں گے، جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں گے۔ آج ہم آپ جس کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، اس کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے ایک تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام سے کرائی تھی، ایک تعمیر بہت سارے زمانے آئے، حالات آئے، قوموں کے عذاب آئے، تو پورا جو کچھ دنیا کا نظام تھا وہ بدلا، تو نشانات بتلا کر وہاں پر دوبارہ تعمیر کرائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی امامت کا تذکرہ فرمایا ہے، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تم کو یعنی حضرت ابراہیم کو تمام انسانوں کے لیے امام بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تمام نبیوں میں یہ مقام، یہ شرف حضرت ابراہیم کو ملا کہ قیامت تک جب جب نمازوں میں درود پڑھا جائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم پر بھی درود بھیجا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے، وہ بابل نام کا علاقہ تھا، آج کے زمانے کا جو عراق ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، اس زمانے میں جس طرح آج جو جغرافیائی حدود ہیں، بارڈرز ہیں، سرحدیں ہیں، خاص طور پر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، ورنہ ہر زمانے میں دنیا کا نقشہ بدلتا رہا، ملکوں کی سرحدیں بدلتی رہی۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کا جو بارڈر ہے، جو میپ ہے، آج سے 100 سال پہلے یہ نہیں تھا، 500 سال پہلے وہ نہیں تھا، 1000 2000 سال
پہلے کچھ اور رہا ہوگا، آج کچھ اور ہے۔ تو آج کے زمانے کا جو عراق وغیرہ کا علاقہ ہے یہ سب اس میں شامل تھا۔ اس علاقے کا نام تھا بابل، اس کا ایک شہر تھا ار جس کا نام تھا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام پیدا فرمائے۔ حضرت اسماعیل کے حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور ایک بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، دونوں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ قرآن کے 12ویں پارے میں سورہ یوسف ہے۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں جن کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن میں آیا ہے۔ ان کے والد ہیں حضرت یعقوب، وہ بھی اللہ کے نبی، اور حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے بیٹے۔ تو حضرت یعقوب کا نام یعقوب تھا اور لقب اسرائیل تھا۔ یعقوب نام تھا اور لقب اسرائیل، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ جو یہودی ہیں یہ سب بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج کے ہیں کہ نہیں ہیں، بہرحال اس زمانے کے جو یہودی تھے ان کو یہی تو گھمنڈ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ نبی صرف بنی اسرائیل میں آتے ہیں۔ یہودیوں کے دعوے کے مطابق بنی اسرائیل میں 50 نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جو یہودیوں کا دعویٰ ہے، اور یہ غلط بھی نہیں کہا جائے گا کیونکہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جتنے نبی بھیجے وہ سب حضرت اسحاق کی اولاد سے ہوئے، حضرت یعقوب کی اولاد سے ہوئے۔ اس کے علاوہ نبیوں کی تعداد تو کم و بیش 1.25 لاکھ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کن کن علاقوں میں نبی بھیجے ہمیں ان کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن جن نبیوں کا تذکرہ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے، جن کے نام ہمیں ملتے ہیں، جن کی سیرت ہمیں ملتی ہے، ان نبیوں کا جو علاقہ رہا ہے وہ زیادہ تر شام کا، مصر کا، فلسطین کا، عراق کا علاقہ رہا ہے۔ یعنی یہ سارے نبی دنیا کے جس خطے میں آئے وہ عراق کا خطہ، شام کا خطہ، مصر کا اور فلسطین آج کا جو ہے یہ پورا علاقہ تھا جہاں سارے نبی پیدا ہوئے۔ اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، اس پوائنٹ کو، کہ بنی اسرائیل کے سارے نبی کس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں؟ شام کے علاقے میں۔ وہ شام کا علاقہ جس میں فلسطین بھی آتا تھا، مصر بھی تھا، عراق وغیرہ کا علاقہ بھی تھا۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا تو آگے اور بھی کام کی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بھیجے ہوں گے، ہمارے ہندوستان میں آئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ گوتم بدھ ہی اللہ کے نبی تھے، بعض لوگوں کا ایسا ماننا ہے، بعض لوگوں کی تعلیمات میں تحریف ہو گئی، بدل گئی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے برادران وطن میں، غیر ہندو بھائیوں میں، جو جن کو وہ اپنا بھگوان مانتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی رہے ہوں گے، ان کی تعلیمات بدل دی گئی۔ تو چونکہ ہمیں صحیح طور پر اس کا پتہ نہیں ہے تو ہم دعوے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی بعید بھی نہیں، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کی بے احترامی سے، ان کے بارے میں غلط بولنے سے بچو۔ کیا پتہ وہ اللہ کے نبی رہے ہوں، ہم بلا وجہ ان کی توہین کر دیں، ان کی تعلیمات بگڑ گئی ہوں۔ اتنا سمجھ لیں کہ جن انبیاء کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے ان سب کا علاقہ یہ شام کا علاقہ تھا، اور انبیاء کی بنیادی تعلیمات، انبیاء کی دعوت کا بنیاد کا جو بنیادی نقطہ ہوا کرتا تھا وہ عقیدہ توحید ہے۔ کبھی بھی کسی کو بھی دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اصل تعلیم کیا ہے۔ اگر واقعی وہ تعلیم، اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے تو پھر آگے باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا، لیکن اگر توحید اس کی اصل تعلیم نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے اپنے برادران وطن ہندو بھائیوں سے کہ
کہ تمہاری جو مذہبی کتابیں ہیں، تم جن کو اپنا بھگوان مانتے ہو، ان کی اصل تعلیمات تو توحید کی ہیں، یہ ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، تم نے ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ بھی وہی شام کا علاقہ تھا، شام کا، فلسطین، عراق، جیسا کہ میں نے بتلایا اسی علاقے میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، سارہ سین الف را ہا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی پہلے۔ حضرت سارہ کافی عمر ہو گئی اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی حضرت ہاجرہ سے، ہاجرہ علیہ السلام، عربی میں حاجر لکھا ہوتا ہے، اردو میں ہم ہاجرہ کہتے ہیں۔ تو دوسری شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت سارہ سے حضرت اسحاق بھی پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو فلسطین میں رکھا، یعنی شام کے علاقے میں رکھا، اور اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو، جب وہ تقریباً ان کی عمر 2 سال کے لگ بھگ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس بیوی اور بچے کو جا کر حجاز میں، مکے میں چھوڑا۔ آج جس علاقے کا نام سعودیہ عرب ہے، یہ نام بعد میں پڑا ہے، بلکہ یہ نام سعودی عرب تو ابھی 100 سال پرانا ہے، اس کا نام تھا حجاز۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطے میں تشریف لائے تو وہ مقدس ہو گیا، حجاز مقدس ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ کون سا تھا؟ شام کا علاقہ۔ اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جا کر کہاں چھوڑا؟ حجاز میں، مکے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں آئے، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، اور دنیا کے کس خطے میں آئے؟ وہ جو شام کا علاقہ تھا۔ اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے اولاد میں پیدا ہوئے، اور کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ وہ علاقہ الگ، یہ علاقہ الگ۔